فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر فسادات پھیلے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، سبب کیا ہے؟ لوگ دین فطرت سے ہٹ گئے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، خصوصاً شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں فساد پھیل گیا ہے، تم کیا کرو؟ تم دین قیم، دین فطرت، اس پر قائم رہو۔ تمام خرابیوں کا، تمام فسادات کا علاج یہی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا کہ جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں، اس دن کے آنے سے پہلے یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا آنا جو ہے وہ بالکل اٹل ہے، طے شدہ ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب کوئی طاقت اسے پھیر دے، کبھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی خود اس کو ملتوی کریں گے۔ پھر فرمایا کہ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھو، جنتی الگ ہو جائیں گے، دوزخی الگ ہو جائیں گے۔ یہ جنت والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یہ مراد۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا، یعنی اس کا وبال، جو اس نے کفر کیا ہے اس کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں، یعنی جنت میں آرام، سکون، اطمینان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یمہدون فرمایا نا، یعنی بچھانے کے معنی میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان دنیا میں اعمال صالحہ میں لگے ہیں، نیکیوں میں لگے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے دائمی ہمیشہ کی رحمت کا فرش بچھا رہے ہیں۔ دوسری چیز حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا من کفر فعلیہ کفر، تو یہاں صیغہ واحد استعمال کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس پر ہے، واحد کا صیغہ۔
اچھا آگے ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، یہاں جمع کا صیغہ ہے، لانفسہم یمہدون، یہ جمع کے صیغے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، اللہ کے غضب اور غصہ سے بڑی وسیع ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا، دیکھو یہاں ایک نقطہ ہے من فضلہ، اپنے فضل سے، تو پتہ چلا کہ جو کسی کو جنت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا، اس لیے جنت ملے گی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو، اللہ کے فضل سے ہی جنت ملے گی۔ اور آگے فرمایا انہ لا یحب الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرمایا نا لا یحب الکافرین، یہ جو عدم محبت ہے نا، محبت کا نہ ہونا، عربی زبان میں نا یہ بغض سے کنایا ہے۔ جس کسی سے بغض کا اظہار کرنا ہو، بہت زیادہ بغض ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا یحب۔ اور دوسرا یہ جو عدم محبت ہے اللہ کی طرف سے، یہ انتہائی عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے، تو اس لیے فرمایا انہ لا یحب الکافرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقہم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلے، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہوائیں چلاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہے، ابھی بارش ہونے والی ہے، اور بادلوں کو اٹھا کر پانی برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتی ہیں۔ یہ جو کشتیوں کا چلنا ہے یہ ہواؤں پہ موقوف ہے، اور سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں یا بڑے بڑے ہوائی جہاز چلتے ہیں تو ان کو بھی ہوا کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فائدہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ یہ جو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے نا، قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے، اس سے مراد تجارت ہے، روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کرنا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ ہوائیں نہ ہو جن سے کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلنے کے لائق ہوتے ہیں، تو تمہاری ساری تجارت وہ ختم ہو جائے، ٹھپ ہو جائے۔ ساری دنیا کا جو تجارت کا دار و مدار ہے نا، بین الاقوامی تجارت کا دار و مدار، وہ پانی کے جہازوں پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی ایک نشانی، یعنی اس کی قدرت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے
جو خوشخبری لے کر آتی ہیں. کس کی؟ بارش کی، جو کہ بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. وَلِيُذِيقَهُمْ مِن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ انہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے. تو رحمت سے مراد بھی بارش ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہم ہوا چلاتے ہیں نا، اس واسطے بھی ہے کہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں. یہ کشتیاں، یہ بڑے بڑے جہاز یہ پانی پہ چلتی ہیں سمندروں میں، تو یہ بڑے بڑے مالوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں، تجارتی سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہوائیں نہ چلائے تو یہ سارا یہ کشتیوں کا نظام، یہ ہوائی جہازوں کا نظام یہ رک جائے تو دنیا کی تجارت وہ ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس لیے فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں. پہلے گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ کے مقبول ہیں وہ اور جو مردود ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور جو منکر ہے ان پر ان کے انکار کا وبال پڑے گا. اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو اچھے نہیں لگتے. یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کا اظہار دنیا میں ہی ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجرمین ہیں ان سے انتقام لیتا ہے، اور جو مومنین کاملین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی اعانت فرماتا ہے، دشمنوں پر اللہ کی ذات ان کو غالب فرماتا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ درمیان میں جو ہوا کا ذکر ہے نا، اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ ذکر کیا درمیان میں ہواؤں کا چلنا اور بارش وغیرہ، کہ جیسے اللہ کی رحمت سے بارش برستی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح دین کے غلبہ کی نشانیاں روشن ہوتی جاتی ہیں. اس طرف اشارہ کر فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون. اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یعنی بادل کو، اور اسے کئی تہوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے. چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کیف یحیی الارض بعد موتها
ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ فرمایا کہ اور اگر ہم ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہیں، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، بس وہ مسلمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری قدرت حاصل ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے، لیکن آپ کو یہ قدرت نہیں حاصل کہ آپ اپنی کوئی بات مردوں سے منوا لیں یا بہروں کو آپ سنا دیں، یہ چیز آپ کی قدرت میں نہیں ہے، یا آپ اندھوں کو دکھلا دیں، اور خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے کفر و نافرمانی پر غمگین نہ ہوں، آپ صرف ان کو دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے جائیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کو اس کا نقصان نہیں ہے، اور آپ کی بات وہی سنیں گے جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں نا یہ جو کافر و مشرک ہے ان کو مردوں، بہروں اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ نہیں سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہی حال جو ہے کافر مشرک کا ہے، ان کے دل مردہ ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا کچھ اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح دوسری تشبیہ کانوں سے بہروں کے ساتھ دی ہے، تیسری تشبیہ اندھوں کے ساتھ دی ہے۔ جس طرح اندھے کو کوئی دکھا نہیں سکتا، بہرے کو کوئی سنا نہیں سکتا، تو مردے کو سناؤ تو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح زندہ کافروں کو ایسا سنانا کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لے، آپ کے بس کی بات نہیں۔ منوانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کافر سنتے تو ہیں لیکن ایسا سننا کہ حق کو قبول کرے وہ نہیں ہے۔ ایسی کافروں کے بارے میں آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، صم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ سارے کافر بہرے ہیں، نہ گنگے ہیں، نہ اندھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو صم بکم عمی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو مطلب یہی ہے نا کہ جیسے بہرے فائدہ نہیں اٹھاتے، گنگے فائدہ نہیں اٹھاتے، اندھے فائدہ نہیں اٹھاتے،
اسی طرح جو ضدی کافر ہے وہ سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح مردوں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح کافروں مشرکوں کے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو، بہرے کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہیں، وما انت بہاد العمی اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ مسلمان ہیں۔ یہاں پر ایک بحث چلتی ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، تو اس مسئلے میں جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اس مسئلے میں دو شکے ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں، پھر اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پہلی شک کیا ہے کہ قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں، پھر اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ جو ہے ان کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اپنی قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔